بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً ماموں لگتے ہیں شاید، یہ بھی جامع صحیح بخاری کی روایت۔ اب آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، جہاں ایمان ہوتا ہے نا تو وہاں آپ یقین جانیے پھر جان بھی عزیز نہیں رہ جاتی، جان مال دولت ہر شے کی حیثیت پیچھے چلی جاتی ہے۔ یہ جامع صحیح بخاری آپ کے پیچھے سامنے پڑھنے لگا ہوں، ذرا محسوس فرمائیے گا، دیکھیے گا، سمجھیے گا اسے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ جس وقت بدر ہوا تو اس وقت یہ شاید مدینہ منورہ سے باہر تھے، مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے، تو جب واپس پہنچے بدر کے احوال وغیرہ سارے سنے تو دل ہی دل میں خیال آیا کہ یار اتنا بڑا معرکہ تھا اسلام کی خاطر اور میں اس سے محروم رہا، میں ساتھ نہیں چل سکا چونکہ مدینہ میں تھے نہیں، معذور رہے۔ اس پر آپ نے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا، اے اللہ بدر کا معرکہ اس سے تو میں محروم رہا، لیکن میرے مالک اگر کبھی دوبارہ اسلام پر ایسا سخت اور کڑا وقت آیا تو میرا تیرے ساتھ وعدہ رہا انس تیری ایسی خدمت کرے گا کہ دنیا بھی دیکھے گی اور میرے مالک تو بھی ملاحظہ فرما کر راضی ہو جائے گا، میں تیری ایسی خدمت کروں گا۔ یہ جملہ تھا۔ 2 سال گزرے، سال 1.5 سال گزرا، جس وقت انتقامی کارروائی کے دور پر اہل مکہ میدان احد میں اترے تو آپ کو معلوم ہے کہ بالآخر کچھ حالات ایسے تھے جو رب العالمین جل وعلا نے تعلیم سکھلانے کے لیے کچھ سختی جو ہے اس حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان پر میدان احد میں پیش آئی، تو اس وقت یہ دیکھا گیا کہ اصحاب اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ قدم پیچھے ہٹا رہے ہیں، لیکن حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم اٹھا کر جو ہے وہ احد کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ رستے میں غالباً حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ ملاقات ہو گئی جنگی حالت میں، تو آپ نے پوچھا فرمایا انس کدھر جاتے ہو؟ دنیا جو ہے وہ دفاع کی پوزیشن میں آ کر قدم پیچھے ہٹا رہی ہے، تم آگے جا رہے ہو؟ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کہا، فرمایا مجھے تو احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں تو جنت کی طرف میں آگے جا رہا ہوں۔ شہید ہوئے غالباً 50-60 سے زیادہ زخم جو ہے وہ آپ کی جسد مبارک پر بعد میں اٹھا کر دیکھا گیا تو آپ کو اتنے زخم بھی آئے۔ امام عینی رحمت اللہ علیہ نے، علامہ عینی نے، صاحب فتح الباری، علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ، اور حتیٰ کہ ریاض الصالحین میں جہاں یہ روایت آئی تو ابن علام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس پر کلام کیا کہ یہ جو انہوں نے جملہ کہا کہ مجھے اور پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کیا کنایتاً کہا تھا انہوں نے؟ اس پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ یہ کلام تمثیل پر ہو، یعنی معنی اس کا یہ ہے کہ اگر یہاں جام شہادت نوش کر گیا، انتقال کر گیا تو راہ خدا میں شہادت کی وجہ سے اللہ رب العالمین جل وعلا یہاں سے جنت عطا فرمائے گا، ایک معنی یہ ہے۔ لیکن ابن علام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حق بات یہ ہے کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ یہ میرا کسی کنایہ پر، استعارہ، تمثیل، تشبیہ پر مشتمل نہیں تھا، بلکہ حق یہ ہے کہ اور پہاڑ کے پیچھے سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے حقیقتاً جنت اتنا قریب کر دی تھی، اتنا زیادہ قریب کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اٹھنے والا قدم آپ کو لگ رہا تھا کہ مجھے جنت کے قریب لے جا رہا ہے، اور آپ کھڑے میدان احد میں ہیں لیکن جنت کی خوشبو یہی آپ محسوس فرما رہے ہیں۔